الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا حاجت روائی کا عمل کہ جس سے آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ آپ جس چیز کی خواہش ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ تمام خواہشات پوری فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ پر اس قدر مہربان ہو جائے گی کہ اس قرآنی عمل کے بدلے میں آپ کو ہر چیز عطا فرمائے گی، کیونکہ یہ عمل اتنا خاص ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہر خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ تو یہ کلمہ پڑھنا آپ کا کام ہے اور آپ کی ہر خواہش پر پوری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ قرآن پاک کی صرف ایک آیت کا کمال ہے۔ زندگی کا جتنے بھی فیصلے ہیں، آپ محتاجیوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پورا کر دے، جو دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے، اپنی زندگی سے پریشان ہیں، کوئی بھی خواہش ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ حاجت، وہ خواہش پوری ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ تو جب مرادیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خواہشیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو ہم کہیں کہ ہماری پوری نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وہ جب فیصلے کرتا ہے تو بس کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کا ہر فیصلہ جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کے حق میں ہوگا۔ تو آج کا یہ وظیفہ، ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو ایسا وظیفہ بتایا جائے گا، آپ کی زندگی کے تمام معاملات فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو وہ کس چیز سے آزماتا ہے؟ بھوک سے، پیاس سے، اور ان کی پیاری چیز ان سے دور کرنے سے، یا مختلف قسم کی آزمائشوں سے، ان کے رزق کی کمی سے، یا انہیں کہیں سے کوئی پریشانی دے کر، مختلف چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیسے میری طرف لوٹ کر آتا ہے، میرا بندہ کس طرح سے میری طرف رجحان کرتا ہے، کیسے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ پر کوئی کسی قسم کی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو بس اللہ کے حضور ہی جھکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگیں، اور صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ کی ذات اسے ہی عطا فرماتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ انہیں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ اور والہانہ محبت تھی۔ جب آپ کے سوتیلے بیٹوں نے دیکھا کہ ہمارے بابا جان ہم سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام جو چھوٹے بیٹے ہیں ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بہلا پسلا کر لے گئے اور جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ لہٰذا بہت عرصہ گزر گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، بلکتے رہے، اور اس طرح سے آپ نابینا بھی ہو گئے، لیکن اللہ کی ذات پر انہوں نے بھروسہ نہیں چھوڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، میری خاص چیز لے کر، میری سب سے پیاری اولاد، جو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا، میرا بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے لیا ہے، لیکن آپ نے صبر کیا، صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک دن مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ ایک ساتھ رہنے لگے۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا بیٹا مل گیا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اور اپنے پیارے بندے کو آزماتا ہے۔ وہ ایسے بندے کو نہیں آزماتا جو پہلے ہی اس کا ناشکرا ہو۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف بھی اسے ہی دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پھر سے، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ پھر سے میری طرف لوٹ آئے۔ تو آج کا جو روحانی وظیفہ، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے، وہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ ادھر قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھیں گے، ادھر آپ کے تمام کام، تمام خواہشات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں کوشش کریں کہ آپ جب سورج غروب ہو رہا ہو تب آپ اس عمل کو کریں، جیسے کہ عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس وقت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرنا ہے، چونکہ یہ قرآنی عمل ہے لہٰذا اس کو باوضو حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے یا حیو یا حلیم، یا حیو یا حلیم کو 300 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم یہ آپ نے آیات پڑھ لینی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایاک نعبد و ایاک نستعین حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ 41 بار یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ وظیفے سے پہلے نیت ضرور کر لیں کہ ہم کس چیز کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وظیفہ مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہر کام آسان کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان سب بہن بھائیوں کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، کمنٹ سیشن میں میسج کیجئے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو اس وظیفے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس وظیفے کی عام اجازت ہے۔ تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے، وہ ہر بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے جتنا بندے کی اوقات ہوتی ہے، جتنا بندہ مانگتا ہے اور جتنا سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔